اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد السلام علی المہدی الذی یملأ الارض قسطا کما ملئ الموجود اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ہمارے درس کا جو عنوان ہے وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا ارواحنا لک الفداء، ان پر ہماری جان قربان، کہ جو اصلاً امہات المؤمنین کے ٹائٹل کی اہل ہیں اور جچتا ہے ان کو یہ۔ آپ دیکھیے رسول خدا کی پہلی زوجہ، رسول خدا سے شادی ضروری تھا کہ آپ کو کوئی ایسا ہمسر میسر آئے، خصوصاً اس زمانے میں کہ یہ تمام واقعہ بعثت رسول سے، رسول خدا کی بعثت سے 15 سال پہلے کا ہے، یعنی جناب ختیجہ کی شادی رسول خدا سے تقریباً بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے تقریباً 15 سال پہلے جناب ختیجہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ اچھا، اب اس کے بعد کا زمانہ چونکہ یہ ایک گراؤنڈ ورک ہے، یہ 40 سال، اور اس کے بعد کا زمانہ ایک تحریک شروع ہونے کا زمانہ ہے، تو یہاں پر ایک ایسی خاتون کی آپ کو ضرورت تھی کہ جو سب سے پہلی چیز آپ کے مزاج سے ہم آہنگ ہو، دوسری چیز آپ کے اغراض اور مقاصد سے متفق ہو۔ دیکھیے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ انسان باہر تو لڑ سکتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے، ہر سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن گھر کے لوگوں سے لڑنا مشکل بھی ہے اور زیادہ شدید ہے کہ جب آپ کے ہم آہنگی یا اغراض و مقاصد والے اپنے گھر میں موجود نہ ہوں۔ یہ شدید پریشانی، جیسے کہ رسول خدا کے بعد کے ادوار میں ہوا، جس میں بہرحال آیت تحریم، سورہ تحریم کی آیتیں بھی نازل ہوئیں کہ رسول خدا کو پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑا، جس پہ رسول خدا بار بار ارشاد فرماتے تھے ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ختیجہ بے مثال تھیں، اور جناب ختیجہ کو اس زمانے میں بھی شدت سے یاد کرتی تھیں، تو بعض خواتین، بعض ازواج کو یہ بات بہت بری لگتی تھی، اور بعض ازواج جو ہیں یہاں تک کہہ دیا کرتی تھیں کہ یا رسول خدا آپ کو ختیجہ سے اچھی مل گئی ہیں، آپ کو ختیجہ سے جوان مل گئی ہیں، خوبصورت مل گئی ہیں۔ رسول خدا بیان فرماتے تھے ختیجہ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا کہ جب سب میرا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں ابتدائی زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو جناب ابو طالب، حضرت علی اور جناب ختیجہ، ان کے علاوہ مثلاً خدا نے یہ 3 پشتبان جو تھے رسول خدا کو عطا فرمائے تھے، تو جناب ختیجہ ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کے اغراض و مقاصد کو سمجھا۔ تو رسول خدا کو اس زمانے میں کہ جب یہ تحریک شروع کرنی تھی، ایک ایسی زوجہ کی ضرورت تھی جو مزاج سے ہم آہنگ ہو، تاکہ آپ پرسکون ہو کے تبلیغ کر سکیں۔ دوسری چیز آپ کے اغراض یعنی آپ کے جو آپ کا ایک اغراض و مقاصد کو اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں کہ جو آپ کے مقصد یا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کا ہم انگلش میں کیا ترجمہ کریں گے، بہرحال جو آپ کے مقاصد سے متفق ہوں، آپ کے نقطہ نظر سے متفق ہوں۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم تھی رسول خدا کے لیے یا اس تحریک کو شروع کرنے کے لیے کہ وہ مسلسل جہاد کے عمل میں آپ کا ساتھ دے سکے۔ دیکھیے یہ آسان نہیں ہوتا، ایک متفق ہونا، بہت سارے لوگ متفق ہیں۔ اچھا، آپ یہی چیز اگر قائد اعظم کی زندگی میں دیکھیں کہ قائد اعظم کی جو زوجہ تھیں ہم آہنگ بھی تھیں، اغراض و مقاصد سے متفق بھی تھیں، مگر یہ ہے کہ جد و جہد میں آگے مشکل ان کو ہوئی۔ کیوں مشکل ہوئی؟ کہ جناب قائد اعظم کی بہت زیادہ مصروفات کی وجہ سے زوجہ جو تھی نا اس چیز کو برداشت نہیں کر پائیں، تو اچھا یعنی ازدواجی زندگی قائد اعظم کی مسلسل ڈسٹرب تھی۔ آپ دیکھیں یہ چیز ایک مشکل ترین چیز ہے کہ ہم آہنگی سب کر لیتے ہیں، اغراض و مقاصد سے متفق بھی ہو جاتے ہیں، مگر مستقل ساتھ دینا، راہ عمل میں جہاد کرنا، یہ ایک مشکل ترین کام ہے کہ پھر آپ خود پر برداشت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایسی زوجہ کہ جو اب رسول خدا زیادہ تر باہر ہیں، رسول خدا زیادہ تر جو ہے نا وہ تبلیغات کو دیکھ رہے ہیں، تو اب ہر چیز کو سمجھ سکے، جس میں سے ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ ایک مثال، جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، خدا کی طرف سے حکم آیا 40 دن تک آپ گھر نہ جائیے۔ اب سوچئے ایک عام عورت اس چیز کو سمجھ سکتی ہے؟
ایک عام عورت اس چیز کو برداشت کر سکتی ہے کہ 40 دن تک میرا شوہر میرے گھر نہ آئے، ٹھیک ہے، لیکن جناب ختیجہ وہ ساتھی رسول خدا ہیں جو راہ خدا کے جہاد میں مسلسل رسول خدا کے ساتھ ہیں، یعنی ایک جہاد مسلسل میں جس نے ساتھ دیا، اچھا صرف تبلیغ میں نہیں کہ میں اور آپ کہیں کہ صرف تبلیغ میں، بلکہ دین کے کاموں میں۔ آپ دیکھیے مولا علی کا وہ جملہ مفہوماً بیان کر رہی ہوں کہ جب رسول خدا نے پوچھا فاطمہ کیسی ہیں، کیسی زوجہ ہیں، تو آپ نے بیان فرمایا دین میں مددگار۔ آپ دیکھیے اس جملے کو آپ رکھیے کہ ایک عورت دین میں مددگار ہو، کس قدر خوبصورت چیز ہے کہ جناب ختیجہ نے اس چیز کو سمجھا کہ 40 دن اگر نہیں آ رہے ہیں تو یقیناً اس کی جو ہے وہ لاجک ہے، اور رسول خدا نے جواب بھجوایا کہ میرا ختیجہ نہ آنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں ناراض ہوں یا کوئی اور وجہ، حکم خداوند ہے۔ اب سوچئے وہ عورت اس قابل ہونا کہ جو یہ سمجھ سکے کہ اصلاً یہ حکم خداوند ہے جس کی وجہ سے 40 دن بھی نہ آئیں تو مصلحت خداوند ہے۔ تو جناب ختیجہ وہ دینی راہ میں رسول خدا کی مددگار ہیں، صرف استقامت کے ساتھ آپ کے ساتھ چل نہیں رہی ہیں کہ آپ کی تبلیغ میں آپ کی مدد دے رہی ہیں، نہیں، دین میں بھی رسول خدا کو راحت دینے والی جناب ختیجہ کی ذات۔ آپ دیکھیے مشکلوں میں صبر کرنے والی، یہ آسان نہیں تھا، رسول خدا کو گلیوں میں ڈھونڈنا، رسول خدا کو تلاش کرنا، پھر آپ دیکھیے رسول خدا جب تبلیغات کے لیے معذرت کے ساتھ جب رسول خدا غار حرا جا رہے ہیں، اب غار حرا میں رسول خدا بعض روایتوں کے مطابق پورا مہینہ رہتے تھے۔ اب جناب ختیجہ وہاں کھانا پہنچانا مذاق بات نہیں ہے۔ آج بھی غار حرا پہ، اچھا میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آج بھی جب لوگ حج پر جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے کاروان والے ان سے کہتے ہیں غار حرا پر جو چڑھنا چاہتے ہیں وہ حج کے بعد یہ تمام چیزیں کریں، یعنی وہ تنبیہ کے طور پر کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی گر گیا، اس کی پاؤں ٹوٹ گیا یا کوئی فریکچر آ گیا تو حج میں مسئلہ نہ ہو، آپ کے لیے حج میں مشکل نہ ہو، تو جس کو یہ چیزیں کرنی ہیں وہ حج کے بعد کرے۔ آپ سوچئے اب جب کہ راستے اسموتھ کر دیے گئے ہیں، بعض جگہ تو باقاعدہ سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، آپ سوچئے اس زمانے میں کہ جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اونٹوں کا سفر ہے، جناب ختیجہ کا رسول خدا کا 1 مہینہ ایک تو صبر کرنا، پھر رسول خدا کو وہاں پر کھانا پہنچانا، یہ عام بات نہیں ہے، یہ نارمل عورت کر ہی نہیں۔ اچھا ہم کہہ تو بڑے آسانی سے رہے ہیں کہ جناب ختیجہ یوں کیا کرتی تھیں، لیکن آپ سوچئے اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے، ایک تو شوہر 1 مہینے کے لیے نہیں آ رہا، دوسرا یہ ہے کہ پھر مجھے اسے کھانا بھی پہنچانے جانا ہے، اور عشق کی انتہا دیکھیے کہ جناب ختیجہ صاحب غلام اور کنیز تھیں، لیکن جناب ختیجہ ان تمام چیزوں کے باوجود خود سے نہیں جا رہی، مثلا کنیز اور غلاموں کو نہیں بھیج رہی، خود جا رہی ہیں۔ یہ جناب ختیجہ کا عشق ہے رسول خدا سے۔ بتا دیا کہ جناب ختیجہ نا کچھ اور نگاہ رکھتی ہیں، یعنی رسول خدا کے لیے ان کی نگاہ صرف شوہر والی نہیں ہے، بلکہ شوہر سے زیادہ وہ آپ کو کسی اور، یعنی ایک روحانی اور ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ رسول جیسے جناب ابو طالب کی بہت ساری چیزوں سے لگتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی جانتے تھے کہ رسول خدا جو ہیں وہ نبی ہیں، ان کی حفاظتیں کرنا، ان کے اشعار آپ کے حق میں، خطبہ نکاح میں آپ کی باتیں کرنا، یعنی کہ وہ بہت اچھے طریقے سے، اچھا بہت سی چیزوں سے آپ کے جملوں سے واضح پتہ لگتا ہے کہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ آنے والے نبی ہیں، آپ کی حفاظت سے۔ تبھی امیر المومنین کا وہ قول ہے کہ میرے بابا اولیاء اللہ میں سے تھے، تو واقعاً آپ کے بعض جملوں سے لگتا ہے جو ثبوت ہے، مثلا رسول خدا کی ولادت پر جب ایک نور چمکا تو جناب فاطمہ بنت اسد حیران ہو کر آئیں کہ یہ کیسا نور ہے، کہ جیسے یہ بچہ پیدا ہوا ایک نور سا چمکنے لگا، نور پاشی ہونے لگی، اور اس بات کو تمام لوگوں نے جو مکے میں تھے انہوں نے محسوس کیا تھا اس بات کو۔ تو جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا اس نور کا دوسرا حصہ اللہ تمہیں عنایت کرے گا، یعنی آپ جانتے تھے ان تمام چیزوں کو۔ تو مولا علی کا وہ قول کہ میرے بابا اولیاء اللہ میں سے تھے، تو اسی طرح جناب ختیجہ ان اولیاء اللہ میں سے تھی جو ان تمام چیزوں کو جانتی تھی۔ آپ جب ان تمام چیزوں کو دیکھیے، آپ دیکھیں نارمل عورت ان کنڈیشنز کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، لیکن جناب ختیجہ کا برداشت کرنا
رسول خدا کا ساتھ دینا یہ تمام کیسا تھا؟ یعنی آپ جانتی تھی کہ آپ آنے والے نبی ہیں، تو رسول خدا کو ایک ایسی زوجہ کی ضرورت تھی جو اس راہ میں مسلسل جہاد کر کے مشکلوں پر صبر کر سکے، اور اس پر جناب خدیجہ کی ذات پوری اترتی ہے۔